نظر یہ نظر کبھی پڑ جائے نا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ 15 سال کے نوجوان تھے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا مقام جارانہ پہ تشریف فرماتے. جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں نا وہ جب جارانہ سے جا کے احرام باندھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا عمرہ کر رہے ہیں. تو حضور مقام جارانہ پر تشریف فرما تھے حنین سے واپسی پر. تو ظہر کا وقت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان پڑھی تو 3-4 نوجوان نا بکریاں چلا رہے تھے. انہوں نے حضرت بلال کی نقلیں اتارنی شروع کر دی. تو حضرت بلال کی نا نقل اتاری تو جوانوں میں جوان تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آواز بڑی پیاری تھی. تو ان کی طبیعت میں بھی نا جو جیسے بچوں کی طبیعت میں وہ ایک بات اٹھتی ہے شغل کرنا, پیار کرنا, مزاح کرنا, دل لگی کرنا, وہ بھی دل لگی کرنے لگ گئے. حضرت بلال کی نقلیں اتارنے لگے. حضرت بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ بھی کہتے. حضرت بلال کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہتے. وہ حضرت بلال کی بات دہرا رہے جناب ابو معذورہ. تو حضرت بلال جہاں آذان میں تھوڑی آواز روکتے یعنی اللہ اکبر کہہ کے جہاں وقفہ کرتے نا وہاں حضرت ابو معذورہ آذان پڑھتے. دور کھڑے تھے. بس کرم ہو گیا ان کی آواز حضور کے کانوں میں پڑ گئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. تو اذان مکمل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نوجوانوں کو پکڑ کے لاؤ. وہ چاروں کو لے آئے. حضور نے فرمایا کون پڑھ رہا تھا اذان؟ تو چاروں ہی چوپ. حیا ہے, خجالت ہے, چپ کر کے بچے بڑے پکے ہوندے جے. وہ 4 نوجوان ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا کون اذان پڑھ رہا تھا؟ بولتے نہیں, چاروں چوپ ہیں. لباں تے موہراں لگیاں, بولن دی جاچ بھول گئی. اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاچ بھول گئی. جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. بولتے کوئی نہیں, جواب ہی کوئی نہیں دے رہے. تو یہ تو کریم محبوب ہے نا, حضور کو تو ساری حکمتیں آتی ہے نا. کریم فرمانے لگے چلو باری باری اذان سناؤ. ایک نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا, دوسرے نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا, تیسرے نے سنائی تو فرمایا تو جا, چوتھا نمبر حضرت ابو معذورہ کا لگ گیا. انہوں نے اذان سنائی تو فرمایا تو بیٹھ جا. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کے لیے چھٹیاں نہیں ہوتی, چھٹیاں تو بہانے بازوں کے لیے ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا تو بیٹھ جا. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں میں بڑا ڈر رہا تھا کہ میں نے حضرت بلال کی نقل اتاری ہے, غلط کیا ہے, مجھے نہیں ایسا دل لگی کرنی چاہیے تھی. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے کہا سر سے امامہ اتارو. مجھے ڈر تھا گردن اتاری جائے گی. کہتے ہیں سرکار نے کہا امامہ اتارو. میں نے اتارا تو نبی پاک نے نا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھر میرے دل پہ ہاتھ پھیرا, پھر دعا کی اللہ اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کی طرف ہدایت بھی دے دے. فرماتے ہیں دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور اجابت نے جھک کر یعنی قبولیت نے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں مسلمان ہو گیا. اب ذرا دیکھو نظر جو پڑ گئی ہے, نظر جو پڑ گئی. سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم, لیکن بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہتے پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن نا تو بلال کی نقلیں اتارتا ہے. یا رسول اللہ بات دل لگی کی. فرمایا سن پھر بلال مدینے کے مؤذن اور آپ مکے کے مؤذن. فرماتے ہیں میں بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکلا تھا, میں بکریاں چرانے آیا تھا, مدینے والے نے خانہ کعبہ کا مؤذن بنا دیا. میں کعبے میں اذانیں دیتا, میرے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو, اے بھلا نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے, اے غیر نہ جانے کوئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر, میں بکریاں چرانے آیا اور میں حرم مکہ کا مؤذن بن گیا. وقول انظرنا, محبوب ذرا نظر رکھیے گا. اگر نظر پڑ گئی نا پھر کمال ہو جاتا ہے. تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. اگر نظر ہو جائے, اگر نظر ہو جائے, اگر نظر کرم سادہ بندہ دیہاتی آدمی کسی گاؤں کا رہنے والا نبی پاک علیہ السلام کے لیے ترکاریاں پھل سبزیاں دیہات کی سوغاتیں لے کے آتا, حضور انہیں شہر کے تحفے دیتے. بس پھر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. ایک دن حضور فرمانے لگے یہ ظاہر ہے یہ میرا دیہاتی ہے اور میں اس کا شہری ہوں. ہم دونوں دوست ہیں, یہ میرا دیہاتی ہے میں اس کا شہری ہوں. وہ نا دیہات سے کچھ چیزیں لاتے اور مدینہ طیبہ کے بازار میں بیچتے, صحابی ہیں اور دیہاتی ہیں, سادے آدمی ہیں. بس حضور کی نظر پڑ گئی. اچھا یہ دیکھنا ذرا, وہ نا سامنے کھڑے ہیں, سودا بیچ رہے ہیں, خرید رہے ہیں, دکان پہ, ریڑی پہ, فروٹ والی پہ. سرکار نے دیکھ لیا. اب روایت کے لفظ یہ ہے کہ حضور نا آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگ گئے, جس طرح کو گہرا دوست نہیں پیچھے سے جاتا. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے حضور پیچھے پہنچ گئے اور جا کے نا نبی پاک نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. کیا تیرے نصیب ہے,
کیا تیرے مقدر ہے، کیا تیری شان ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آسمان کے فرشتے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا منظر بنا. حضور نے نا آنکھوں پہ دستے مبارک رکھا ہے، فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں. تو ایک آدھ منٹ نا حضور کے دستے مبارک پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے حضور مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے سمجھ آ گئی. اب یہ دیکھو نظر کرم، یہ عطا دیکھو، یہ رنگ دیکھو، یہ پیار دیکھو. نبی کریم نے ان کا بازو تھاما اور حضور فرمانے لگے میں نے غلام بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ کتنا خوش قسمت ہے جس کا بازو پکڑ پکڑ کے لوگ بلند نہیں کرتے یہ جیت گیا ہے، یہ جیت گیا، اور جس کا بازو حضور تھام لے. میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ تو پہلے حضرت ظاہر ہنس رہے تھے، پھر رو پڑے، کہنے لگے حضور نہ میں پڑھا لکھا، نہ میرا رنگ گورا، نہ مجھے کوئی کام آتا، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، حضور کون خریدے گا؟ تو پہلے حضور نے پیچھے سے ہاتھ تھاما ہوا تھا، پھر محبوب نے بازو ان کا پھیر کے اپنے سینے سے لگایا. فرمایا کیا کہا تو نے، کون خریدے گا؟ فرمایا لوگوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو، رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے. بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. یہ نظر حضور کی پڑ جائے، یہ سرکار کا کرم ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں جناب نظر کرم کیا ہوتی ہے؟ میں کہ دسی نہیں جاندی ہے، جدو ہو جائے ادو ہی پتہ لگتا جائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی جاتی، یہ نہ ہو جائے تبھی. وہ ایک بچہ رہنے لگ گیا تھا نا کسی بزرگ کے پاس، ان کا والد لینے آیا تو اس نے کہا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے. کچھ لوگوں نے بڑے ویکھے ہوندے نے، گل بھی ٹھیک ہے کیونکہ انہوں کا کام بھی صرف ویکھنا ہی ہوندا ہے، سیکھنا سکھانا نہیں ہوندا. ادھر ویکھیا انہوں ہی ویکھیا، اوتھے ہی ویکھیا. کچھ بندے سودا لین جاندے نے، کچھ ریٹ پتہ کرن جاندے نے. اس نے کہا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے، ایتھے نہیں رہنا، چل چلیے. تو بچہ سیانا تھا، وہ مسکرا کے کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تہانوں نہیں نہ کسے ویکھیا، تے کدے کو تہانوں بھی ویکھ لیندا نا. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. یہ کبھی آپ کو بھی کوئی دیکھ لیتا تو آپ کو بھی مسئلے کی سمجھ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سب کو دیکھا ہے، آپ کو کسی نے دیکھا، وہ اگر دیکھ لے، وہ کبھی اگر دیکھ لے، اور وہ اگر کبھی نظر کرم کر دے. میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے ہمیں ساری دنیا بھی بتائے نا معاذ اللہ کہ حضور دیتے نہیں، ہم نہیں مانتے. سارے لوگ بھی جمع ہو کے کہیں نا معاذ اللہ کچھ نہیں دیتے تو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ کہ ہمیں تو حضور نے دیا ہے. جنوں ملیا ہوئے انہوں کو منا سکتا ہے، وہ آندہ نہیں مینوں ملیا میں تیری کیویں مان لا، مجھے تو ملا ہے، مجھے دیا ہے. تو جب ملا ہے، جب دیا ہے تو میں آپ کی بات کیسے مان لوں؟ یہ جو نظر کرم ہے، یہ جو نظر عنایت ہے، یہ جو نظروں میں رہنا ہے، یہ جو نظروں میں آنا ہے، یہ کمال ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو. 2-3 دن ہو گئے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری صحابی رسول ہیں، 2-3 دن ہو گئے مسجد شریف میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو کیوں نہیں آتے. بس نظر جو پڑ گئی کیوں نہیں آ رہے پتہ کرو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو نہ شکل سماعت کا عارضہ ہے، ذرا اونچا سنتے ہیں. تو جو آدمی اونچا سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہے. تو جب